بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. یہ پیج نمبر 83 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اگلا پوائنٹ ان الاختلاف فی الفروعیات لیس مقبولا باطلاق، کہ اس سارے مضمون کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو فروعیات کا جو اختلاف ہے وہ اس تفریقے کے اندر نہیں ذکر کرنا چاہیے جو قرآن مجید کے اندر مذموم ہے. بار بار قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ٹولے ٹولے مت بنو، تفرقہ مت کرو، اللہ کے دین میں تفرقہ مت کرو، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، یعنی اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ملانا درست نہیں ہے. یہ اس میں امام ابن تیمیہ کا یہ جو اقتباس ہے پیج نمبر 83 پہ آخری لائنیں دو وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ایک جگہ پہ، تو اس کو ہم نہیں پڑھتے. جساس کا جو ہے وہ اقتباس ہم پڑھ لیتے ہیں اگلے پیج پر، یعنی پیج 84 دوسرا پیرا. وقال الجساس فی احکام القرآن قد يختلف المجتہدان فی نفقات الزوجات. مجتہدوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، دو مجتہدوں کا یہ نفقہ کے مسائل جو ہوتے ہیں بیویوں کے. وقیم المختلفات، جو مختلف چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ عروش کثیر من الجناح، یہ جو ٹارٹس ہوتے ہیں، یہ جو نقصان ہرجانے جو ہوتے ہیں یہ جرائم میں، اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. فلا يلحق واحدا منهما لوم ولا تعنیف، اس کے باوجود میں سے کسی ایک پر نہ کوئی ملامت آتی ہے اور نہ سرزنش. وهذا حکم مسائل الاجتہاد، مسائل اجتہاد کا یہ حکم ہے. ولو كان هذا الضرب من الاجتہاد مذموما، اجتہاد کی یہ صورت اگر کہیں مذموم ہوتی، لکان للصحابہ من ذلك الحظ الاوفر، تو صحابہ کے حصے میں یہ ملامت پھر خاصی ساری آنی چاہیے تھی. ولما وجدناهم مختلفین فی احکام الحوادث، اور جو بعد ازاں جو مختلف مسائل پیش آتے رہے ان میں ہمیں صحابہ کو کبھی آپس میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے تھا. صحابہ کبھی اختلاف کرتے نظر نہ آتے اگر کہیں یہ تفرقہ ہوتا. وہم مع ذلک متواصلون، اس کے باوجود یہ سب ایک دوسرے سے ملے جلے تھے، یعنی اکٹھے تھے. یسوغ کل واحد منہم لصاحبہ مخالفتہ من غیر لوم ولا تعنیف، ان کے لیے جو ہے وہ اس بات کی گنجائش تھی کہ یہ اپنے کسی دوسرے شخص کے ساتھ بالکل کھلی اختلاف آراء رکھتا اور ہرگز کوئی سرزنش وغیرہ کی صورت پیش نہ آتی. اچھا، تو یہ جو ہے اس کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. کس طرح نے کہا کہ حدیث کے طور پر یہ بات مطلب ثابت نہیں ہے، یعنی حدیث سند کے لحاظ سے یہ ثابت نہیں اختلاف امتی رحمہ، لیکن یہ جو ہے لا تجتمع امتی علی ضلال، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ میری امت کبھی ضلال پر جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو کہ میری امت کا اختلاف کر لینا رحمت ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ سند کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کئی ساروں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے سند کے لحاظ سے بھی. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس اختلاف کے باوجود یہ اس آیت پر کوئی حرف نہیں آتا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تألیف قلوب جو ہے وہ اس کے بغیر بھی ممکن ہے. آخری پیرا جو ہے یعنی بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا. وفی ذلک دلیل علی ان التفرق المذموم المنہی عنہ فی الآیہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آیت میں جو تفرق مذموم قرار دیا گیا ہے وہ فی اصول الدین والاسلام، وہ اصول دین کے اندر ہونے والا تفرقہ ہے، جیسے معتزلہ کا، جیسے جہمیہ کا، قدریہ کا، تو لا فی فروعہ، نہ کہ فروع کے اندر. واللہ عالم. اچھا، اسی سلسلے میں جو ہے وہ یہ شیخ ابن باز کی سربراہی میں چلنے والی جو مجمع فقہی جو ہے سعودی عرب کی، اس کا بھی جو ہے وہ ایک لے کر آ رہے ہیں. یہ لمبا اقتباس ہے اگلے صفحے پر پیج نمبر 85 پر. تو ہم اس کا جو ہے وہ خلاصہ ہی کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ائمہ سے منسوب اقوال، آراء اور اختلاف مذاہب ہے، یہ امت پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، رحمت ہے کہ اس سے اسلامی فقہ بہت زیادہ رچ ہوئی ہے.
اور بہت زیادہ جو ہے وہ دور دراز کے جو امکانات ہیں ان کو بھی ہماری اس فقہ نے جو ہے وہ سمیٹ لیا ہے، اور مختلف صورتحال کے لیے مطابق جو فتاوی اور آراء ہیں وہ اس سے سامنے آ جانے کی گنجائش ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور نعمت ہے جو مسلمان ائمہ نے ان مجتہد فی مسائل کے اندر کثرت آراء رکھی ہوئی ہے۔ یہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آدمی پریشان ہو کہ یہ کیا امت میں جناب اتنا اختلاف ہے، اس کو ہم اس معنی میں اختلاف صرف سے کہتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ پوائنٹ ختم ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ 85 صفحے پر آخری، ان زلت العالم لا يعتد بها ولا يبنى عليها۔ ایک عالم کی صاف ایک غلطی ہے اور مطلب ساری امت اس کو غلطی مانتی ہے، البتہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات پہلے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سیوطی کی اس میں بھی ہوتی مختصر طور پر، اب یہاں پر اس کو وہ پوائنٹ کے طور پر لے کر آئے ہیں۔ اچھا، تو ایسی کسی رائے پر اگر کوئی بندہ چل رہا ہے تو اس کو یہ سہولت نہیں دی جائے گی کہ جناب ٹھیک ہے جی آپ اپنی رائے پر ہیں تو ہم اپنی رائے پر ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ یہ سہولت جو ہے وہ نہیں رکھی جائے گی۔ اچھا، اس پر جو ہے ہم امام شاطبی کا پڑھیں گے، ایک اقتباس پیج نمبر 86 پہ دوسرا پیرا، یقول الشاطبی ان زلت العالم لا يصح اعتمادها من جهة۔ ایک عالم کی جو صاف غلطی ہوتی ہے اس کو بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ اعتماد کہتے ہیں اس پر سہارا کرنا، اعتماد اردو یہ عربی میں اعتماد عمود سے ہے، کسی چیز پر سہارا کرنا۔ ولا الاخذ بها تقلیدا، اور نہ ہی ازراہ تقلید اس کو اختیار کیا جائے گا۔ وذلك لانها موضوعة على المخالفة للشرع، اس وجہ سے کہ وہ صاف شریعت کی خلاف ورزی پر کھڑی ہے اس کی وہ بات۔ ولذلك عدت زلہ، اسی وجہ سے تو ہم نے اس کو زلہ کہا۔ زلہ جو صاف ایک غلطی ہے، پھسل گیا ایک عالم۔ زلہ کا جو لفظی معنی ہے فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، پھسل جانا، صاف پھسل گیا ایک عالم کسی مقام پر۔ وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، اگر اس کا کوئی اعتبار ہوتا تو ہم اس کو زلہ جو ہے صاف غلطی کہتے ہی نہ، اس کو یہ مرتبہ ہی نہ دیتے۔ ولا نصب الى صاحبها الزلل فيها، اور نہ ہی ایسی غلطی میں گرنے والے عالم کو ہم صاف غلطی کرنے والا کہتے۔ كما انه لا ينبغي ان ينسب الى صاحبها الى التقصير، ہاں ایسے کسی معاملے میں بھی ایک بات البتہ جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اگر وہ عالم ہے اور اگر اس نے محض جو ہے وہ کسی علمی عمل میں ہی غلطی کر لی ہوئی ہے تو باقی لوگوں کو تو ہم نہیں یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس کے اس قول کو اختیار کر لیں، لیکن کیا اس پر سرزنش شروع ہو جائے گی، دیکھو جناب امام ابو حنیفہ نے یہ کیا بات کر دی اور فلاں جو عالم نے کیا یہ بات کر دی، امام شافعی نے یہ کہا ہوا ہے۔ تو کہنے کہ جب اس کا عمومی جو ہے کردار وہ یہ ہے کہ وہ بندہ شدید حریص ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اور دین اسلام کو اس کے ماخذ سے لینے پر، کسی ایک مسئلے میں صاف اس سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اس کو غلطی کہے بغیر اور صاف پھسل گئے، اس کے بغیر اس کے علاوہ کوئی لفظ بھی ہم نہیں بول سکتے، تب بھی یہ ہے کہ اس پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، اس کو کوئی برا بھلا نہیں کیا جائے گا، اس کی طرف کو تقصیر کی نسبت نہیں ہوگی۔ ولا ان یشنع علیہ بها، نہ اس کی وجہ سے اس پر تشنیع کی جائے گی۔ ولا ينتقص من اجلها، اور نہ ہی اس کی نقص جوئی عیب جوئی کی جائے گی اس کی وجہ سے۔ او يعتقد فيه الاقدام على المخالفة بحتا، یا نہ ہی یہ رائے رکھی جائے گی کہ ہاں اس نے جان بوجھ کر شریعت کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کا مقصد ہی اصل میں شریعت کے خلاف چلنا تھا۔ تو فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين، اس کا دین میں جو مرتبہ اور مقام ہے اس طرح کی ساری باتوں کے وہ منافی ہے کہ اس کے بارے میں ایسی رائے رکھی جائے۔ تو یہ اس کی اس بات کو تو بالکل کوئی گھاس نہیں ڈالی جائے گی جس میں وہ صاف پھسل گیا تھا، البتہ اس کے مرتبے اور مقام پر بھی اس کی وجہ سے کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بیلنس جو ایسے کسی مسئلے میں بھی ایک عالم یا امام کے بارے میں ہمیں بہرحال رکھنا ہے۔ یہاں پر ابن قیم کا لے کر آ رہے ہیں آخری پیرا پیج 86 کا، ومن له علم بالشرع والواقع، جس شخص کو کچھ بھی علم ہے شریعت کا اور واقع کا، یعلم قطعا ان الرجل الجلیل،
وہ قطعی طور پر جانتا ہے کہ ایک جلالت علمی والا شخص جو ہوتا ہے الذی لہ فی الاسلام قدم صالح، جس کا اسلام میں ایک اچھا پایا ہے، پائے کا مالک ہے، وہ آثار حسن، اور بہت اچھے آثار اس نے چھوڑے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، وہ من الاسلام و اہلہ بمکان، اور وہ اہل اسلام کے ہاں اور اہل اسلام کے ہاں ایک حیثیت رکھتا ہے، قد تکون منہ الحفوۃ والذلہ، یہ حفوہ ہم اردو میں حفوات کہتے ہیں، حفوہ وہ بالکل صاف ایسی غلطی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، مطلب تو ایسے شخص سے حفوات اور زلات ہو سکتی ہیں، ہو فیہا معذور، اس کو تو عذر مل جائے گا، اس میں اس کو معذور سمجھ لیا جائے گا، بل وہ مأجور، اچھا بلکہ یہ ہے کہ اس میں اس کو اجر کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اب اس نے غلطی کر لی مگر زور لگایا تھا، اس پر بھی اس کو اجر مل جائے گا، الاجتہاد ہی اس کی اجتہاد کی، فلا یجوز ان یتبع فیہا، البتہ یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس چیز میں اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی اتباع کی جائے، ولا یجوز ان تہدر مکانتہ، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے مرتبے اور مقام کو گرا دیا جائے، وہ منزلت، اور اس کی منزلت کو من قلوب المسلمین، مسلمانوں کے دلوں سے۔ جی اگلا پیرا آ گیا پیج نمبر 87 کا پہلا پیرا، وہ یقول الحافظ الذہبی، امام ذہبی لکھتے ہیں فی دفع العتاب عن الامام محمد بن نصر المروزی، یہ امام محمد بن نصر مروزی یہ شافعیہ میں سے آتے ہیں، لیکن بہت مسائل میں یہ شافعیہ کے خلاف چلتے ہیں، اور بہت سے عجیب و غریب مسئلے جو ہیں نا وہ امام مروزی سے ملتے ہیں، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا ان پر تانوتش نہیں کر لی ہوگی، تو اس پر امام ذہبی نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی، ولو اننا كلما اخطأ امام فی اجتہادہ فی احد المسائل خطأ مغفورا له، اگر کبھی ایسے ہوتا ہمارا رویہ کہ جب بھی کسی امام نے غلطی کر لی ہوتی ہے اپنے اجتہاد میں کسی اکا دکا مسئلے کے اندر، اور ایسی غلطی جس کی معافی ہوتی ہے، قمنا علیہ، تو ہم اس پر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے اس کے خلاف، وبدعناہ، اس کو بدعتی بنا ڈالتے، وہجرناہ، اور اس کو پر سرزنشیں کرنے لگتے، لما سلم معنا لابن نصر ولابن مندہ، تو نہ ابن نصر بچتے ہمارے ہاتھ سے اور نہ ابن مندہ، ولا من هو اکبر منہما، اور نہ جو ان سے کچھ بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ بھی سلامت نہ رہتے، واللہ هو هادی الخلق الى الحق، اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دینے والا ہے حق کی طرف، وہ ارحم الراحمین، فنعوذ باللہ من الہوى ومن الفضاضہ، ہم اس بات سے بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ہوائے نفس کے اندر پڑیں، اور اس بات سے بھی کہ ہم جو ہے وہ یہ جو ہوتی ہے فض کہتے ہیں، وہ لوگ فضن، درشتی جو ہوتی ہے طبیعت کی، مسلمانوں پہ علماء پہ بہت بہت غلیظ کلام کرنا، اور ایسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے بڑے من پسند مشغلے ہوتے ہیں، فلاں امام کو یوں لتاڑنا اور فلاں کو جو ہے نا بالکل ڈھگیت کر رکھ دینا، تو اللہ تعالیٰ سے بچا کر رکھے، یہ نفس کا ٹیڑھ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یہ ابن خزیمہ جو ہیں ان سے بھی جو ہے بعض جگہوں پہ ہوا ہے، اب یہ جو حدیث سورہ ہے یہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، اب اس کا ترجمہ کوئی یہ کرے گا کہ آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا، اور کوئی اس کا ترجمہ کرے گا کہ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، کیونکہ ہی آپ اتنا طور بھی جانتے ہیں ہی سے، تو بہرحال یہ کہ اس کے اس میں جو ہے ان سے وہ تعویل ہو گئی، اس کے معنی بیان کرنے میں کچھ ایسے کلام ہو گیا ہے جو اس کو ائمہ نے بالکل قبول نہیں کیا اور درست نہیں جانا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ نہ ان کو بدعتی کہا جائے گا، نہ ان کے مرتبے اور مقام کو گرایا جائے گا، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ بہرحال اپنی عمومی زندگی میں متبع سنت ہے، اور جو خالص اللہ اور اس کے رسول سے چلانے والا جو عقیدہ ہے اسی کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ صنعانی کا ایک چھوٹا سا قول لے کر آ رہے ہیں، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنْ أَفْرَادِ الْعُلَمَاءِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَفْرَادِ الْعُلَمَاءِ، کہتے ہیں علماء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، إِلَّا وَلَهُ نَادِرَةٌ، کوئی نہ کوئی اس سے کوئی ایسی عجیب و غریب حرکت غلطی ہوگی، ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب، مگر اس کی جو باقی جو فضیلتیں ہیں ان کے اندر یہ ڈوب جاتی ہے، ایک آدھ بات نظر بھی نہیں آتی ہے،
اگر سوائے کہ آپ کو نظر ہی وہ آنی ہے، دیکھنا ہی آپ نے اس کو ہے، ورنہ یہ کہ اتنا نیکیوں کے ڈھیر میں وہ ایک آدھ چیز چھپ جاتی ہے، یا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ البتہ وہ تجتنب، اس غلطی سے بہرحال بچنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ آگے پیج 87 پہ ہم چل رہے ہیں۔ عدم مشروعیت تقلید المجتہد لغیرہ فی خلاف ما اداہ الیہ اجتہاد۔ ایک مجتہد کا کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے ایک ایسے مسئلے میں جس میں اس کا اجتہاد اور ہے اور اس کا اجتہاد اور ہے، مجتہد کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اجتہاد یہ ہے کہ آدمی خوب نظر دوڑائے اس چیز میں کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا مقصود کیا ہے۔ اجتہاد یہی ہے کہ آدمی خوب نظر دوڑائے، زور لگا دے پورا یہ جاننے کے لیے اللہ اور اس کا رسول کیا مقصود ہے اس مسئلے میں۔ اب اس کو ایک مسئلہ سمجھے، اچھا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیش نظر ہے اس معاملے میں، اس مسئلے میں۔ اچھا دوسرے بندے نے بھی جتنا اپنا علمی زور لگایا تھا اس نے اس میں کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا مقصود یہ کچھ اور ہے، اب اس کو اور سمجھ آئے، اس کو اور سمجھ آئے، دونوں کا اجتہاد الگ الگ ہے۔ تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ یہ پھر بھی دوسرے کی تقلید کرے اور اس کی پیروی کرے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ غزالی کا ایک قول لے کر آ رہے ہیں چھوٹا سا، تو یہ مسئلہ یہاں پر ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ بلٹس ہیں، مطلب اس طریقے سے گزار رہے ہیں۔